متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اس لیے ہم نے جنگ لڑی ہے فتنہ تکفیر کے خلاف ساری زندگی۔ کسی کا حق نہیں ہے کسی کو کافر بنانے۔ صوفیاء، ہم صوفیاء کے مشرب کے لوگ ہیں، صوفیاء مسلمان بناتے تھے اور تم آج کافر بناتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یہ ویڈیو بہت زور و شور کے ساتھ ابھی ٹرینڈ میں چل رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری دامت برکاتہم العالیہ نے علماء دیوبند کو گلے سے لگانے کی بات کی، لیکن علماء دیوبند اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے۔ علماء دیوبند ہمیشہ پیش رہتے ہیں کہ کیسے یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جاوے، اور یہ شروع سے ہی ہم علماء دیوبند کی خواہش تھی کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاوے، اور جب یہ ایک ساتھ آ جاوے تو غیر مسلموں میں کھل کر کام ہو سکے۔ لیکن افسوس در افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ جب اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو ڈالا مفتی سلمان اظہری کے متعلق تو لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کمنٹ باکس میں آ کر، کہ کسی نے تو کہا کہ ہم دیوبندی سے اتحاد ہی نہیں کر سکتے، کسی نے کہا کہ پہلے کتاب جلاؤ، پہلے ان علماء کو کافر کہو، پہلے یہ کرو تب ہم اتحاد کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے سمجھا کیوں نہ مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو 4 الزام لگایا تھا وہ 4 الزام کو مختصر طور پر جواب دوں۔ حالانکہ ہمارے اکابر اس کے جواب بہت پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن میں چونکہ ویڈیو بنایا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ کمنٹ باکس میں جو طوفان برپا ہے اس کو تھوڑا خاموش کیا جا سکے، اور وہ الزامات جو 4 الزام ہے اس کا تھوڑا بہت جواب دیا جا سکے۔ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب حق صحیح چیزوں پر قادر اللہ رب العزت ہے تو غلط چیزوں پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ کی ذات میں عجز آئے گا، اللہ کے ذات میں ایک عیب پایا جاوے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ اس طریقے کے عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، یہ ایک عیب پایا جاوے گا، ایک عجز پایا جاوے گا، جو کہ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ ایسا شخص جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس چیز پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ دوسرا الزام دیکھتے ہیں۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل بریلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ دوسرا الزام جو ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یہ گھوڑے گدھے اس سے بھی بدتر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصوف کے آخری احسان کو سمجھایا ہے۔ تصوف صوفیہ کے ہاں یہ صرف ہمت کہلاتا ہے۔ یہ درجہ جو ہے صوفیہ کے ہاں اس کو صرف ہمت کہتے ہیں۔ یہ حاصل ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ احسان کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ حدیث سنی ہوگی کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے مگن ہو جاؤ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس منزل کو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جس کو حضور کی سنت سے محبت ہوگی۔ اب چونکہ اس درجے کو پہنچ گیا کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے،
تو پھر یہ معنی ہوا کہ اگر ہم گھوڑے اور گدھے کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم اس طریقے سے جھٹکا دیں گے اور اپنے آپ کو ہوش میں لاویں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیال ہمارے ذہن میں آئے گا تو چونکہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ہمارا ذہن جو ہے اس طریقے سے ہٹ کر اس طریقے طرف آ جائے گا جو کہ احسان کے درجے سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، احسان کا جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے۔ یہ احسان تصوف کا آخری درجہ ہے، یہ صرف ہمت کہلاتا ہے صوفیاء کرام کے ہاں۔ تو اس درجے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا الزام دیکھتے ہیں۔ الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم۔ تیسرا الزام جو ہے علم غیب کے متعلق ہے۔ حضرت نے کہا کہ علم غیب کیا تخصیص، جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اتنا تو شیطان کو بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جبکہ مولانا نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا ہمارے سروں کے تاج ہیں، اب بڑے عالم دین ہیں، اس طریقے سے غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کے اسکرین میں حفظ الایمان کی یہ عبارت موجود ہے، کہیں اس عبارت میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں کہ کہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہو، شخص نے استفتاء کیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کے متعلق ایسی باتیں کی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ تو وہ خط جو ہے وہ بھی آپ کے اسکرین میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ علم غیب کے متعلق جو استفتاء کیا گیا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ مناسب ہے کہ آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں پیش کر دیا جائے۔ سوال کیا گیا تھا کہ بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی تھانوی دامت فیوزکم العالیہ بعد السلام مسنون، عرض یہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت سے لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چائے پائے کو حاصل ہے، اس لیے عمر و ذیل دریافت طلب ہے۔ نمبر 1، آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے؟ نمبر 2، اگر تصریح نہیں کی ہے تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے؟ نمبر 3، آیا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے؟ اگر آپ نے ایسے مضمون کی تصریح فرمائی، نہ اشارہ یہ مفاد عبارت ہے، نہ آپ کی مراد ہے، تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے یا صراحتاً یا اشارتاً کہے، اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ سوال کرنے والے کا نام ہے مرتضی حسن۔ جواب دیا الجواب، السلام علیکم، آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے خبیث مضمون غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے کو اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چائے پائے کو حاصل ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار میرے دل میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم نہیں آتا، چنانچہ اخیر میں عرض کروں گا جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، اس شخص کو خارج الاسلام۔ یہ جواب ہوا آپ کے سوالات کا۔ نصوص قطعیہ میرا سب بزرگوں اور عقیدہ اور فخر نبی ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو جواب ہوا اوقات فی جمیع الکمالات العلمیہ والعملیہ ہونے کے باب میں ہے، بعد از خضاب و بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، یہ خط لکھا ہوا ہے بسط البنا۔ چوتھا الزام جو ہے ختم نبوت کے متعلق کہ اگر بالفرض، وہاں قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اس کے متعلق میں کچھ سمجھاتا، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ مولانا الیاس گھومن صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، باریکی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، علمی گفتگو ہے، آپ اچھے سے دیکھیں اس ویڈیو کو۔ لو کا استعمال اور بھی ہے۔ تیسرا وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول، یہ الفاظ جامع نہیں، الفاظ میرے ہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، میں اسے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں۔ یہ لو ہے۔ لو احنتنی اکرمتک، اگر تو میری تسلیم کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تسلیم نہیں کرے گا تو بڑھ کے یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا، تو یہاں نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ یہ لو کا تمہیں ایک استعمال آتا ہے، مولانا نبی کو 3 استعمال آتے ہیں۔
گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا. اب میں جو بات اس پہ چلتا ہوں. انہوں نے لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بات لکھی ہے وہ سمجھے. ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. اس تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بے شک ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں بے حد عزت ہے. لیکن واقعتاً مولانا ہم اتحاد چاہتے ہیں اور بڑے بڑے حضرات اللہ ان کو جزائے خیر دے. ابھی ایک ویڈیو سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور بریلی مکتب فکر کے بڑے عالم دین بیٹھ کر اس بات کے بیٹھ کے ہوئے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں. اس کا فائدہ لوگ بہت پہلے سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں اور لوگ اٹھا بھی رہے ہیں. آپ وہ ویڈیو دیکھیں پہلے. وہ اسلام میں داخل کرتے تھے تم اچھے بھلے مسلمانوں کو اسلام سے. اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 35-40 سال جنگ لڑی مگر اللہ نے کامیابی دی. وہ زبانیں بند ہو گئیں. ابھی پھر کچھ عرصے میں چل پڑی. وہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خارجیت کی سوچ. وہ پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لوگوں میں داخل ہو گئی تھی ایک زمانے میں. اب وہ ادھر ہمارے والے لوگوں میں داخل ہو گئی. برابر ہو گیا تھا کام برابر ہو گیا. مطلب ہے یہ اپروچ خارجیت ہے. خارجیت اور اعتدال تواضع انکساری وسعت اسی قلبی. طریقے سے ایک فوٹو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا تابش ریحان صاحب جو ہے مولانا توقیر رضا جو اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ بڑے بڑے جن کو واقعتاً امت کی فکر ہے, جن کو واقعتاً اس امت سے محبت ہے, جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہاں سارے مکتب فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, وہ حضرات بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں. مولانا توقیر رضا اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھ نعت سن رہے ہیں کن کی؟ مولانا تابش ریحان صاحب کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے اتحاد کی. اگر اب بھی ہم ایک نہ ہو سکے تو دھیرے دھیرے جو ہے ہم پر حملہ ہوتا جائے گا اور ہم ایک دن ختم کر دیے جائیں گے. اور متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک پیغام ملا ہوگا اور آپ واقعتاً اگر آپ کا سینے میں دل ہے اور آپ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو سے آپ کو ایک اہم پیغام ملا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے خوب شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.